برطانیہ نے 5 سالہ پابندی کے بعد پاکستانی ایئر لائن کو اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت تو دے دی ہے، لیکن ابھی تک اس شخص کا احتساب نہیں ہو سکا جس کی وجہ سے پی آئی اے تباہی کے دہانے پر پہنچا اور 5 برس میں ملکی معیشت کو 250 ارب روپے کا بھاری مالی نقصان برداشت کرنا پڑا۔ روزنامہ جنگ کے لیے اپنی تازہ تحریر میں معروف صحافی شکیل انجم کہتے ہیں کہ پی آئی اے کا شمار کبھی دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں ہوتا تھا اور اس کے پائلٹ انتہائی پیشہ ور صلاحیتوں کی بنیاد پر عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ مغرب کی بعض ہوائی اڈوں پر پی آئی اے کے ماڈلز نمایاں طور پر رکھے ہوئے ہوتے تھے، لیکن رفتہ رفتہ سیاسی اور انتظامی کرپشن اور نااہلی کی وجہ سے پی آئی اے کے زوال کا آغاز ہوا۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ عمران خان کی حکومت نے ملک دشمن ایجنڈے پر عمل درآمد کرتے ہوئے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت قومی ایئر لائن کو مکمل تباہی کا شکار کر دیا۔ یاد رہے گا، تحریک انصاف کے دور حکومت میں وفاقی وزیر غلام سرور خان نے باقاعدہ سازش کے تحت قومی اسمبلی کے فلور پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کر دیا کہ ہمارے زیادہ تر پائلٹس کے لائسنس جعلی ہوتے ہیں اور جن کے پاس اصلی لائسنس ہوتے ہیں ان کی جگہ دوسرے لوگوں نے امتحان دیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد پی آئی اے کی فلائٹس کے امریکہ، یورپ اور برطانیہ میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ پچھلے 5 برس میں اس پابندی سے ملک کے خزانے کو 250 ارب روپے کا بھاری مالی نقصان ہوا۔ شکیل انجم کا کہنا ہے کہ پاکستانی پروازوں پر پابندیوں سے نہ صرف ملکی آمدنی متاثر ہوئی بلکہ ہمارے پائلٹس کی نوکریاں بھی ضائع ہوئیں، ہمارے انشورنس اور آپریشنل اخراجات میں اضافہ ہوا اور پاکستانی ایوی ایشن اور سول ایوی ایشن اتھارٹی کی ساکھ کو بھی شدید نقصان پہنچا، لیکن اس کے باوجود اس کے ذمہ داروں کے خلاف نہ تو کوئی انکوائری ہوئی اور نہ ہی کسی کو جواب دہ ٹھہرایا گیا۔ اب 5 برس بعد برطانیہ نے پاکستانی پروازوں کے داخلے پر عائد پابندی اٹھا لی ہے، جس سے پی آئی اے کی نجکاری کے عمل میں بہتری کی امید ہے، لیکن یہ سوال ابھی باقی ہے کہ اس نقصان کا اصل ذمہ دار کون تھا اور قومی وقار کے ساتھ کس دشمن ملک کے اشارے پر کھلواڑ کیا گیا۔ شکیل انجم کہتے ہیں کہ عمران خان کے 3.5 سالہ دور حکومت میں کوئی ایک ریاست دشمن اقدام نہیں کیا بلکہ بے شمار ایسے کام کیے جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عمران حکومت مخصوص ایجنڈے پر کام کر رہی ہے۔ کئی ایسے بڑے اقدامات کیے گئے جنہوں نے پاکستان کی معیشت، سلامتی اور بین الاقوامی ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا۔ ریکارڈ قرضہ حاصل کر کے معیشت کے دیوالیہ کرنے کی راہیں ہموار کی۔ قرض کے بے قابو پھیلاؤ کی صورت میں صرف 44 مہینوں میں وفاقی قرض میں کم از کم 19.4 کھرب روپے کا اضافہ ہوا اور روپے کی قیمت ڈالر کے مقابلے میں 124 روپے سے 187 روپے تک پہنچ گئی۔ اسی وجہ سے عمران خان کے دور میں مہنگائی کا تاریخی طوفان آیا اور افراط زر 12 برس کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ سینئر صحافی کا کہنا ہے کہ کورٹ روم نمبر 1 سے صادق اور امین کی سند حاصل کرنے والے عمران خان نے قومی امانت میں خیانت کی اور برطانیہ سے بھیجی جانے والی 190 ملین پاؤنڈ کی رقم القادر ٹرسٹ کے ذریعے غبن کر لی۔ کرپشن پر قابو پانے کے دعووں کے باوجود ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے انڈیکس میں پاکستان سال 2018 میں 117ویں نمبر سے گزرتے ہوئے 2021 تک 140ویں نمبر پر چلا گیا۔ 2021 کے ورلڈ پریس فریڈم انڈیکس میں پاکستان 3 درجے تنزلی کے بعد 145ویں نمبر پر آ گیا۔ عمران خان کے دور اقتدار میں سفارتی محاذ پر پاکستان کو واضح ناکامیاں ہوئیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے سخت بیان اور متبادل اسلامی بلاک کی تجویز پر ریاض برہم ہوا اور پھر $1 ارب قبل از وقت واپس مانگ لیے گئے۔ کشمیر ڈپلومیسی کی شرمناک حد تک ناکامی سے قوم کے سر شرم سے جھک گئے۔ دفعہ 370 کی منسوخی کے بعد پاکستان عالمی برادری کو متحرک نہ کر سکا۔ واشنگٹن میں پاکستانی سفیر نے خود تسلیم کیا کہ حمایت حاصل کرنا مشکل ثابت ہو رہا ہے۔ اپریل 2022 میں عدم اعتماد سے بچنے کے لیے وزیر اعظم نے قومی اسمبلی تحلیل کر کے آئینی بحران پیدا کیا جسے سپریم کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا۔ اسی دوران سائفر سازشی بیانیے نے امریکہ کے ساتھ تعلقات میں مزید کشیدگی پیدا کی اور بیرونی سرمایہ کاروں کا اعتماد متزلزل ہوا۔ شکیل انجم کہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں اقتدار چھوڑنے پر مجبور ہونے والے عمران نے اپوزیشن میں جاتے ہی معیشت کی مکمل تباہی کے لیے آئی ایم ایف سے خفیہ رابطے کر کے قرض رکوانے کی سرتوڑ کوششیں کیں لیکن ناکام رہے۔
ताहम मौसूफ जाते हुए मुल्की मईशत की बुनियादों में बारूद भर गए। खान ने आखिरी वारदात ये डाली कि फौज में बगावत करवाने के लिए मुल्क भर में अस्करी तंसीबात पर हमले करवा दिए, जिनके नतीजे में आज वो अडियाला जेल की सलाखों के पीछे बंद हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।